تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے اور صرف شہوت کے غلام بن گئے۔ ناچنا گانا، شراب، زنا، یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کبھی وہ معاشرہ، چونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں۔ اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیا آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی۔ فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی۔ ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردة خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے تہ خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو اتنا گاڑا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑا وہ پانی ہے، اس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، میں گیا ہوں وہاں۔ وہ اللہ نے جب جبریل نے زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی، پوری بستی تھی کی آبادی کی، جس کو نیچے سے اکھاڑا، اوپر سے جا کر زمین پر جو پھینکا، وہ اتنے زور سے گرے 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں پوری ایک وہ وادی بن گئی ہے، جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائی وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رہبر دیا، جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ 7 آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ رأیت ربک؟ قال رأیت نورا، آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور کا، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا۔ وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھی، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سننے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے، یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے، اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی۔ التحیات للہ والصلوات
والطیبات. یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی ہے. آگے جواب آ رہا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے، کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر مکالمہ ہو رہا ہے یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا طبع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ سے ساتھ بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. سب سے اعلیٰ چیز قربت دے دی کہ میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا. اب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے. اب یہ کبھی نہیں مٹ سکتا. اللہ کو پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں. محمد الرسول اللہ سند ہے، ڈگری ہے. کیوں ہے؟ ادھر بازار ادھر کسی مل میں کوئی چلا جائے گا جی میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں مجھے رکھ لو، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے. پاکستان میں 2 کالج ہیں، ایک جہاں ایک دوسرا کہاں ہے؟ کراچی میں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگیں گے نا، کہیں گے آپ اپنا ڈگری دکھاؤ. تو آپ وہاں جعلی سند پیش کر سکتے؟ جعلی سند کے ساتھ آپ کو کوئی رکھے گا؟ تو وہ کہیں گے جی آپ ہمیں ڈگری لاؤ. یہ ڈگری، یہ سند، یہ ایک ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح جانتا ہے. اس کے عالم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، تو صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، صحیح چیز کو اس نے حاصل کیا ہوا ہے. MBBS کی ڈگری دکھاؤ گے، اور ویسے کوئی بیٹھ جائے پھٹا لگا کے تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے. اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر کوئی اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو بھائیو وہ گمراہی پر ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ تک نہیں جا سکتا. اللہ تک جانے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے. اب اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ تھی کہ چونکہ آپ کی زندگی نے نمونہ بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ اس میں کوئی آج کے دور کا ٹیکسٹائل کا لڑکا کہے جی اللہ کو کیسے راضی کروں. تو یہ دیکھ، یہ قرآن ہے جس کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے محبوب کی سیرت اور زندگی ہے جس میں آج تک کوئی دجال اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکا. یہ سکہ بند چیز ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، عورتیں چلیں گی ملے گا، مرد چلیں گے ملے گا. اس سے ہٹ کر، ان ترتیبوں کو توڑ کر جو کہیں گے ہمیں اللہ مل گیا ہے، تو وہ دھوکے کا شکار ہیں. اس لیے قیامت کا ایک نام ہے تغابن، وذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن. فراڈ کا دن کیا مطلب؟ اس دن نافرمان کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہم دھوکے میں مارے گئے. تو اس دن ایک پکار چل رہی ہوگی، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہم کیا تھے، ہم کیا سمجھتے رہے، نکلا کیا، ہم کدھر جا رہے تھے، پہنچے کہاں. تو یہ ایک نام قیامت کا یوم التغابن بھی رکھا گیا ہے کہ اس دن ہر نافرمان اپنے دھوکے سے نکلے گا، لیکن اس دن بات ختم ہو چکی ہوگی، مہلت ختم ہو چکی ہوگی. تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نمونہ ہے. آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے. ایسی محفوظ کی ہے کہ نہ کسی بادشاہ کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی بڑے وزیر کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی سائنسدان کی، نہ کسی دانشور کی، نہ کسی مفکر کی، نہ کسی شاعر کی. ایک یتیم کے لیے اللہ نے جو قلم چلوایا لوگوں کا، آپ مسکراتے کیسے، آپ روتے کیسے تھے، آپ غمگین کیسے ہوتے تھے. یہ کوئی بات اگر ان باتوں کا ہمیں نہ پتا ہو تو شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے وہ باتیں بھی لکھوا دی کہ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشان، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی، اور اس کونی کو اس ہاتھ پہ رکھا ہوتا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشان کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے سر پر ہاتھ پھیرتے ایسے، اور پھر یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، ایسے بیٹھتے تھے. اتنی باری اگر مثلاً یہ چیز آپ کو مجھے معلوم ہو تو ہمارے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک
اس سے محبت کی، اس سے عشق کی، پھر اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خود، اس کی ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے خود، آپ کہاں مسکرائے کہ دانت ظاہر ہوئے، آپ کہاں مسکرائے کہ داڑھیں بھی ظاہر ہوئیں، کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو آپ کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو صرف آپ کے دانت نظر آ رہے تھے، آپ کس جگہ پر کیسا روئے، ہچکیوں سے روئے یا آنسوؤں سے روئے یا آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سا گوشت پسند ہے، آپ کو دستی پسند تھی، بکرے کی دستی، تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نا پکا رہے تھے، دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے لیے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا، وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پارچے پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا، تو انہوں نے ایسے ڈوئی سے نا آپ کو پوری دستی نکال کے دی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر ناول الذرا، یہ نکالو اس میں سے دستی نکالو، تو انہوں نے دوسری نکال کے دی، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک گیا، ابو عمر ناول الذرا، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا اللہ کے بندے اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا۔ آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، انگور کا پھل پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، بے رحا کا ٹھنڈا پانی پسند تھا، سفید لباس آپ کو پسند تھا، قمیص آپ کا پسندیدہ لباس تھا، چال میں آپ کے عاجزی اور مسکنت تھی، پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، گردن جھکی ہوتی تھی، نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، مردوں میں بھی بیٹھتے ہوئے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی چھ جائے کہ کوئی عورت سامنے آ جائے۔ اس مخلوط تعلیم نے بے حیائی کو ایسا بھڑکایا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دی۔ مسلمان ہماری ایک زندگی ہے، ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں، بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئے، تو پھر جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہوتی، جو آقا کہے گا اسے وہی کرنا ہے۔ ہماری بدقسمت ہے کہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت کے حکمران وہ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور امانت جس کے پاس رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء کے قدم بادشاہوں کے درگاہوں کی طرف، بارگاہوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے در سے ہٹ کر وہ بادشاہوں کے درباروں کی سیٹ کے متلاشی ہو جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور أَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کا استقبال کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے، دوستوں کا اکرام کریں گے، ماں باپ کو گھور کے دیکھیں گے، دوست کو خوش ہو کے دیکھیں گے، ماں باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں ہوں گے، دوستوں کے لیے ان کو مری میں بھی جا کر کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ یہ اللہ کے رسول کا جذبہ ہے۔ ہائے ہائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے، ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے اکیلے چھوڑ کے تو نہ جا، کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے، تو انہوں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا، کہا نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا لیے۔ ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیے پھر بھی نہیں روکا۔ ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو اپنے منہ ادھر پھیر لیا، ابو ہریرہ کو دیکھا، وہ پریشان ہو گئے، کیا ہو یا رسول اللہ؟ کہا چلے جاؤ، مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تیرا دل نہ پسیجا، اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے،
ہر سا مدینے میں بیٹھے تلاوت تھے، آواز آ رہی ہے کی چکر ہے. انہوں نے کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخشی. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے، صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال قطب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ، ان کا نام تھا علقمہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خود آ گئی. تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا ہاں جی ناراض. کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، بدتمیز ہے، زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا ہے، زبان کا بدتمیز ہے، اور کچھ نہیں، صرف زبان کی تیز. بولاؤ تو کھانے کو آتا. اس جوانی میں یہ ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیسے کاٹنے کو آتے ہیں، کھانے کو آتے ہیں. یہ تو صحابی کا کلمہ روکا پڑا. میرے آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اگر تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ کہنے لگے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جائے. تو کہنے لگے نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں، میں اسے معاف کرتا ہوں. یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ نہ صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی، باپ در بدر ہوں گے، ٹھوکر کھائیں گے، دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے گا. وساد القبیلۃ فاسق ہوں، اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم، اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا. اور وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی. اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. ظہرت القینات، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میوزک کیسے گونجتا ہے میں خود اس دور سے گزرا ہوں، لیکن میں تو جانور تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کر کوئی بتاتا اور سمجھاتا. تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں. یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ تھا. تو کہ دیکھو میرے عزیزوں میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے ہی توبہ کر لو. یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا ہوں. بولا تم روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے؟ تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کرے تو روٹی چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو گے؟ تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے نا اللہ، تو تمہاری روح کا رواں رواں سرشار ہو جاتا. جب کہتے نا لا الہ الا اللہ، تو تمہاری ساری روح میں نغمے نغمے گونجنے لگتے. تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تو سننے والی بھی تو توبہ کرو. کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے موسیقی عام. وشربت الخمور، وشراب پی جائے گی. وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اول، میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان بھی پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں دکھا ہو کہ لکھا ہو شرک حرام، پتھر کی پوجا حرام. اللہ کے بندو تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی. تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟
ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے، ایک شراب پینا ایک اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا، یہ تو اسلام سے ہی باہر نکلا۔ چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں، میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیڈیز چل رہی ہیں، کتابیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو، آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے۔ جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے، سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی کے سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل صبح ہو رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے، تو انہوں نے زہیر بن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنے دو۔ اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حد ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو سر کٹنے والا۔ تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچے، جنگ تو زوروں پر تھی، وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنے۔ تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جن کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، وہ اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ جی وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو آپ نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا، اور نماز شروع ہوگی، اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں۔ ارے یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا، کہ جن کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے، جن کے مصلے وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید ہو۔ اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو۔ ٹھیک، تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر، دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے، پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے، اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو، اور ابھی ان کا جواب دو۔ ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی، اور سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھا رہے تھے۔ اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں۔ سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید۔ اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑ دیں، پڑھائی کا زور پڑ گیا، پڑھائی کا زور پڑ گیا، پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو۔ کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے؟ جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی ہو۔
تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے ہی باغی ہو جاؤ گے؟ مال کی کیا بات، اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے دیا، آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو۔ اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، زمیندار بنو، منزل تو سامنے رکھو، کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو بھائی۔ اچانک موت آ جائے کیا پلے گا؟ ایک بڑی اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگ گیا، داڑھی رکھ، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، کھٹے بال، تو ساری فیملی نے اس پہ چڑھ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی کٹا دی۔ 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ رضا لینا، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دیا، ساری اولاد ذبح کرا؟ نہیں، یہ سودا میں مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا، اب ان کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، حتیت ہوگی۔ کتنا تمہارے اندر نفرت آئے گی، تمہاری ساری عقیدت ہوا ہو جائے گی۔ ویک لیا مولوی نے سلام کرنا ہی طریقہ نہیں۔ تو ایک آدمی اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تورات پہلی کتاب اس کے اوپر اتاری گئی ہے، اور آگے وہ کہہ رہا ہے وہ تو ہیں کون میں سلام کرنا، اور چادر سر سے نہیں اتاری ویسے۔ تو اگر انہوں نے عاجزی سے، جی میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، تو سر کے اوپر ہی چادر ہے۔ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ ہاں جی بنی اسرائیل والا۔ پھر چادر اتاری، ہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی مجھے داخلہ لینا ہے، ٹیکسٹائل کالج میں داخلہ لینا۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، نہ کوئی ڈگری چاہتا ہوں، نہ کوئی تنخواہ چاہتا ہوں، نہ اس ڈگری پر کوئی نوکری چاہتا ہوں، بس جو علم اللہ نے آپ کو دیا نا وہ۔ اور کہا تعلمنی، ہونا چاہیے علی ان تعلمنی، تو تعلمنی کی جو یا ہے نا اس کو مٹا دیا ہے، صرف نون کو باقی رکھا ہے، کہ جو لفظ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے نا اس کو بھی مٹا کر اپنے آپ کو بے حیثیت بنائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں، صرف آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو آگے خضر علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی سخت لہجے میں، انک لن تستطیع معی الصبر، یہ تیرا کام نہیں ہے میرے ساتھ چلنا۔ اتنے بڑے نبی کو یوں کہا جا رہا، یہ تیرا کام نہیں ہے مجھ سے سیکھنا، صبر نہیں کر سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں، اندازہ لگاؤ، نبی کو یہ کہا جا رہا تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں تو تم صبر کرو گے کیسے؟ اتنی سخت جملوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، استاد جی آپ دیکھ لینا میں آپ کا پکا شاگرد رہوں، بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ انہوں نے کہا پھر ایک میری شرط ہے، مجھ سے سوال کو نہیں کرنا، جب تک میں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا۔ منظور ہے؟ کہاں جی منظور ہے۔ لا تسألنی عن شيء حتى احدثك لك منه ذکرا۔ انہوں نے کہا پھر چلو، فانطلقا، چلو۔ آپ کو پتا نا 24 گھنٹے پہلے روٹی مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو ابھی روٹی تو کھلا دیتے اس کو، روٹی نہیں کھلائی۔ فانطلقا، چلو۔ آگے وہی کہہ دیتے ہو روٹی تو کھلا دے، اللہ دے بندے ہو، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔
حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے ملاح نے کرایہ بھی نہیں لیا، خضر علیہ السلام کو جانتے، تو جب کنارے کے قریب انہوں نے کشتی توڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا گیا؟ اللہ کے بندے، انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو انہیں کشتی توڑ دی، مروانا ہے، ڈبونا ہے سب کو۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، پہلے انہوں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے لفظ میں ذرا شدت کم تھی، کہا میاں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، دوسرے جملے میں شدت اور بڑھ گئی، الم اقل، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر سکے، تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھ گئی، کہا جی مجھے معافی دے، پہلی غلطی اب معاف کرو، ابھی میرا خارجہ نہ کرو، دوبارہ غلطی کرو تو پھر بے شک نکال دیں گے۔ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہا اچھا ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں بولنا، کہا جی ٹھیک ہے بالکل میں چپ۔ آگے گئے، روٹی ابھی بھی نہیں کھلائی تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑ کے یوں کیا وہ مر گیا، اب بھولے نہیں، یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن جلال، اب موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے تو وہ جلال میں آ گئے، وہ کہا اللہ کے بندے، وہ یہ تو بندے مارتا پھرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی، الم اقل لک، یہ لکا کا اضافہ ہے کہ میں کہتا نہیں تھا تیرے سے یہ کام نہیں ہو سکی، تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھی، کہا جی اچھا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد بھی میں پوچھ بیٹھوں تو پھر بے شک مجھے نکال دینا، پھر میرا خارجہ ہی کر دے، پھر مجھے بے شک ساتھ نہ رکھنا۔ اب چلو ٹھیک، اب آگے گئے تو آپ کو پتا نا بھوک لگی ہوئی تھی، تو ایسی بھوک لگی کہ روٹی مانگی گاؤں والوں سے، میاں کھانا تو کھلاؤ، فاستطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، وہ کوئی ایسے بخیلوں کے امام تھے، انہوں نے کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو جب وہاں سے باہر نکلے تو ایک دیوار یوں ہوئی کھڑی تھی ایسے، تو خضر علیہ السلام نے گزرتے گزرتے اس کو ہاتھ مارا، صرف یوں ہاتھ کیا تو ایسے سیدھی ہو، یہاں پھرنے رہ سکے، کہنے لگے وہ روٹی نہیں کھوا رہے تو کدھر ٹھیک کیتی جا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور کم از کم اس کی مزدوری تو لے کہ اس کی ہم روٹی کھا سکیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب لہجے میں نرمی آنا شروع ہو گئی، پہلے سختی تھی، انک لن تستطیع، الم اقل اور الم اقل لک، اور جب فراق تو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، یہاں لفظ کو چھوٹا کر دیا، وہاں تستطیع، یہاں تستطیع، یا اڑا دی، نرمی آ رہی، میں اب تمہیں بتاتا ہوں، کشتی اس لیے توڑی، بچہ اس لیے مارا، اور دیوار کو اس لیے ٹھیک کی، سارے کام میں نے اللہ کے امر سے کیے، خود نہیں کیے، اللہ کا امر تھا، میں کرتا گیا کرتا۔ وما فعلته عن امری، جو کچھ کیا میں نے خود نہیں کیا، ذالک تأویل ما لم تستطع، یہاں ایک لفظ اور اڑا دیا، یہ سب کچھ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ اس چیز کا قصہ ہے جو تم سہ نہ سکے، یہاں تا کو بھی اڑا دیا، اور لفظ میں نرمی آتی گئی، لہجے میں نرمی آتی، جب جدا ہونے لگے نا تو کہنے لگے موسیٰ ایک بات تو بتاؤ، کیا؟ کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ کشتی توڑ کے ہمیں ڈبونا چاہتے تھے، تیری ماں نے تجھے صندوق میں بہایا تھا تو وہ بھی تمہیں ڈبونا چاہتی تھی؟ کہنے لگے نہیں، کہ وہ بھی اللہ کا امر تھا، یہ بھی اللہ کا امر، کہ مجھے نے تانا دیا کہ میں نے بچہ مار دیا، نے تو ٹھیک ٹھاک ثابت مصری مار دیا تھا، وہ ایک مصری مار، موسیٰ علیہ السلام لڑ رہے تھے دو، ایک ان کی قوم کا، ایک مصر والا مصری، تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا مکہ تو وہ مر گیا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، مر گیا۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر پھر آئے تھے مدین کی طرف، تو کہا وہ جو تیرے ہاتھوں مر گیا تھا وہ کیا تھا؟ جیسے وہ اللہ کی تقدیر، یہ بھی اللہ کی تقدیر۔ پھر کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ میں دیوار بنا دی اور میں نے مزدوری کوئی نہ لی، تو جب وہاں پہنچا تھا مدین اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی اپنی بکریوں کو پلانے کے انتظار میں کھڑی تھیں، تو نے سب کو پیچھے ہٹا کر ان کو پانی پلایا، بکریوں کو، تو ان سے کہتا پہلے مجھے مزدوری دو پھر پانی پلاؤں گا، تو بھی تو جا کے بیٹھ کے کہتا، کہنے لگا ہوں روٹی تو کھوا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس سے وہ حکمت ربانی تھی، یہ بھی حکمت ربانی ہے۔
میں اس قصے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی استاد کی شرطوں کو پورا نہیں کرے گا تو اس سے وہ نہیں لے سکے گا. یہ اللہ کا ایسا محکم قانون ہے کہ یہ بدل نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کی کوئی حیثیت. کلیم اللہ ہے. 5 بڑے رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 5 بڑے رسول ہیں. تو اس میں تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. لیکن اگر وہ خضر علیہ السلام کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مل. ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں کتنی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی خضر اور موسیٰ کے قصے سے. تو اگر تمہیں کوئی بھی کوئی علم تمہیں چاہیے، جس سے سیکھنا ہے نا اس کی قدر کرنی پڑتی. یہ ایک کہاوت ہے کہ تانبے کو سونا بنا لیتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک یہ چلا آ رہا ہے کہ تانبے پر ایسا ڈالتے ہیں کوئی کیمیکل کہ وہ سونا بن جاتا ہے، اور اس میں لوگوں نے بڑی رقمیں لٹائی ہیں. ہے یہ ایسی کہاوت. اس پر مولانا روم نے ایک قصہ نقل کیا ہے سبق کے، کہ ایک جوگی تھا جس کو سونا بنانا آتا تھا. تو بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ سونا بنانا جانتا ہے، تو اس نے اس کو بلوایا، کہا مجھے سونا بنانا سکھاؤ. کہا جی مجھے تو آتا نہیں. تو اس نے بڑا لالچ دیا، انہوں نے کہا جی مجھے تو آتا نہیں. پھر اس نے اس کی خوب ٹھکائی کروائی، کہا جی مجھے تو آتا نہیں. تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور کچھ دنوں کے بعد بھیس بدل کے اس کے جھونپڑے پر پہنچ گئے. کہنے لگا جی مجھے تو بس آپ کی عقیدت اور محبت کھینچ کر لائی ہے، میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میاں میں غریب درویش آدمی، میری کیا نوکری کرو، بس آپ کے کپڑے دھوؤں گا، روٹی پکاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں. تو اس نے ساتھ رہنا شروع کیا، خدمت شروع کی. 4 مہینے گزر گئے تو ایک دن وہ جوگی کہنے لگا مجھے سونا بنانا بھی آتا ہے. وہ بادشاہ کہنا مجھے نہیں چاہیے سونا ہونا، مجھے بس تمہیں چاہیے. ان کا نہیں، تم نے مجھے خوش کیا، بادشاہ نے مجھے بڑی لتر مارے، میں نے اس کو نہیں سکھایا، تمہیں سکھاؤں گا. بادشاہ نے بڑی پٹائی کی، پر اس کو میں نے نہیں بتایا، تمہیں ضرور بتاؤں. تو وہ اس کو لے گیا اور وہ جڑی بوٹیاں نکال کر یہ بھی سونا بنا. ٹھیک. اگلے دن بادشاہ غائب ہو گیا اور اس کو پکڑوا لیا دوبارہ. میں پکڑوا کے سامنے لایا تو کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ تھوڑی دیر تو ایک طرح پھر پہچان گیا، وہ شاہی لباس، وہاں نوکروں کا لباس، تو تھوڑی دیر تو لگی، پھر پہچان گیا تو وہ اسے کانپنے لگا. کہنے لگا مجھے پہچان لیا؟ کہاں جی پہچان لیا. تو پھر میں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو کہنے لگا تو خدمت سے ہی سیکھا ہے نا، جوتے مار کے تو نہیں سیکھا، خدمت سے ہی سیکھا ہے. تو اس وقت ہمارے کالجز میں استاد شاگرد والا قصہ ہی ختم ہو گیا. وہ کچھ جان بین کی بات ہے، چونکہ ہر طرف کمائی ہی کمائی کا ذہن بن گیا ہے. لیکن تم اپنے ادب کو ساتھ. میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا 69 میں. میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو ہمارے دینیات کے استاد تھے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلوایا. وہ کلہ باندھتے تھے، بہت بڑا کلہ اس میں. تو ان کے پاس ہمارے اردو کے ٹیچر بیٹھے تھے عاصم صاحب. تو وہ وہاں پرچے چیک کر رہے تھے. اس وقت جب میں پہنچا ہوں تو وہ فٹ بال کا میچ کا آنکھوں دیکھا حال کسی لڑکے کا یہ سوال نہ وہ چیک کر رہے تھے. تو میرے پہنچتے انہوں نے فٹ بال کو ہٹ لگائی، تو ہٹ کے لفظ کو انہوں نے ایسے گول دائرے میں غلطی بنائی ہوئی. تو نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا غلطی آپ نے پکڑی ہے؟ تو عاصم صاحب کہہ رہے تھے یہ اردو کا پرچہ ہے، انگریزی کا پرچہ نہیں ہے. اس نے لکھا ہے ہٹ لگائی، اسے لکھنا تھا ٹھوکر لگائی. یہ دونوں استادوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی. تو میں وہاں کھڑا یہ دونوں کی بات سن رہا ہوں. تو پھر عاصم صاحب نذیر صاحب سے کہنے لگے، اپنا نذیر صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا میرے پاس کہ جی میں نے آپ کے پر ٹیوشن پڑھنی ہے تو مجھے کوئی ٹائم دے دیں. تو میں نے اسے کہا بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے نا، میرا اس میں بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، تو میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا. تمہیں جب ضرورت ہو آ جایا کروں، تمہیں ویسے ہی پڑھا دیا کروں. تو ایسے استاد تو سبحان، وہ جہاں سے گزر جاتے تھے نا
تو ہماری روح فنا ہو جاتی. ایسی ان کی ہیبت. وہ تھے یوپی کے، تو وہ پاجامہ پہنتے تھے اور اوپر وہ گرمیاں سردیاں وہ اچکن نہیں پہنتے تھے. پتہ نہیں وہ اچکن کو برداشت کیسے کرتے. اور یہاں گلے میں ان کے مفلر ہوتا تھا. اور اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنی محبت اور اتنی ہیبت. دونوں چیزیں ان کے ساتھ ساتھ چل کہ ہیبت بھی تھی، محبت بھی تھی. اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سارا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1967 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے. اور وہ سارا میں نے سنا ہے اور وہ میرے تختی پر نقش ہو گیا ہے. اور میں کبھی کبھی یہاں ٹیچرز میں بات ہوتی تو ان کو یہ میں قصہ سناتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے استاد. تو لیکن اگر میرا استاد ایسا نہیں ہے تو بھی جس سے میرے عزیزوں پڑھو نا اس کا ادب پڑھو تو اللہ تمہارے علم کو بھاگ لگائے گا اور تمہیں قوم کے لیے نفع بخش بنائے. ہم صرف اتنا نہیں تمہیں کہنے آئے کہ بھئی تم تبلیغ کرو. یہ دین پورا مکمل دین ہے. اپنی دنیا کو بھی دیکھو، اپنے دین کو بھی دیکھو. کسی ایک میں بھی جھول آئے گا تو ہماری گاڑی کا سفر ادھورا رہ جائے، ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. چاروں طرف زوال ہی زوال ہے. مت کرو اس کو. اس لیے نہ پڑھو کہ میں نے کمائی کرنی، اس لیے پڑھو کہ میں نے اس سے اپنے قوم کی خدمت کرنی. میں نے اس کو اس سطح تک پہنچانا ہے کہ یہ قوم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے. اور اس کے ساتھ جب تم اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے اس کو راضی کرو اور اس کو آگے رو رو کے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں راہیں بھی سجائے گا، راستے بھی بتائے گا. موقع موقع پر تمہاری راہبری فرمائے گا. ایک دوسرے کو گالی نکالنے سے بچو. جب کوئی قوم گالی نکالتی ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. جب کوئی قوم جب میری امت گالیاں نکالیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم. اپنے آپ کو گالی سے بچو، غیبت سے بچو. قرآن کے عادی بنو، موسیقی کے عادی نہ بنو. جہاں بھی لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں وہاں نظر کی حفاظت کرو کہ اس سے جتنی تیزی سے ایمان جاتا ہے اور کوئی چیز ایسی بے پردگی یہ وہ پیٹرول ہے جس کی لگی ہوئی آگ کو 7 سمندر کے پانی بھی نہیں بجھا سکتے. جہاں پردہ اٹھتا ہے وہاں حیا اٹھ جاتا. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں جس نے سب سے پہلے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ اس سے پہلے یورپ بھی عورت اور مرد میں تفریق کا قائل تھا. اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ. اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی. تو ان کے سامنے تو وحی نہیں تھی، قرآن نہیں تھا. ان کی تو بائبل تبدیل شدہ کتاب تھی سینکڑوں ترجموں کے بعد. وہ تو بھٹکیں تو ان کے پاس کوئی سند کو نہیں. ہم کیسے بھٹکے؟ ہمارے آگے قرآن کھڑا ہوا. ہاں ہمارے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کھڑی ہوئی. ہمارے آگے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم دائیں بائیں کیسے ہو سکتے؟ تو چونکہ ہم ایک فریب کا شکار ہو چکے ہیں اس کا تو ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ تم اپنی نظروں کو جھکا کے رہو اور اپنی نظر پہ پابندی رکھو کہ یہ غلط نہ اٹھے کہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین. جب تیری نظر غلط دیکھتی ہے تو یاد رکھ میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھ سے چھپ کے نہیں دیکھ سکتی. وما تخفی الصدور، اور تمہارے دل میں آنے والے غلط چیزوں کو میں پڑھتا ہوں. پھر اس کے ساتھ میڈیا کی یلغار ہے اور فحش فلمیں اور فحش سیڈیز اور فحش پروگرامز. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے میرے عزیزو ہماری نسل کو برباد کرنے کی. یہ تمہاری دشمنی ہو رہی، اس سے ٹکر لو. اپنے آپ کو مناؤ کہ نہیں ہم بے حیا نہیں ہیں، ہم فحش نہیں ہیں، ہماری نظر پاک ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. ایک عرب سردار اپنے جہاد میں، یہ پہلی صدی کا واقعہ، 80-90 ہجری میں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ 10 ساتھی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ہیں حبیب، ان کا نام ہے حبیب. تو یہ بڑے اونچے لمبے نوجوان تھے. تو ان کو رومی سردار نے کہا یہ مجھے غلامی کے طور پہ دے دو، تو انہوں نے اس کو غلام بنا لیا.
اس سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تو میں تمہیں بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی جاگیر بھی دیتا ہوں۔ وہ کہنے کہ تو مجھے سارا جہان بھی دے دینا تو میں ایک پل کے لیے بھی عیسائی ہونے کو تیار ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں مانتے، تو اس نے ایک لڑکی کو تیار کیا اور ایک کمرے میں ان کو، ایک گھر میں ان کو بند کر دیا، 3 دن کا وہاں راشن رکھا اور کہا اس لڑکی کے ذمہ لگایا کہ تم اس نوجوان سے بدکاری کرواؤ، جب یہ بدکاری کرے گا تو پھر سب کچھ کرے گا۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی سارا زور لگا بیٹھی، حبیب بن عمیر۔ تیسرے دن وہ پکار اٹھی، بھائی تو کیا چیز ہے؟ تو لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے؟ نہ تو دیکھتا ہے نہ تو نے کچھ کھایا ہے۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس نوجوان کی آنکھ کا پردہ اوپر نہیں اٹھا سکی۔ تو وہ 3 دن کے بعد کہنے لگی تجھے روکنے والا کون ہے یہ تو بتا، من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے مجھ سے؟ تو کہنے لگی میرا رب ہے جو میری شہرت کے قریب ہے، مجھے اپنے رب سے حیا ہے، مجھے روک رہا ہے۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو میں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں تیری نجات کا راستہ خود نکالوں۔ تو کچھ دنوں کے بعد آئی اور زیادہ راہ اور کھانا اور سامان اور اس کو دیا اور باہر نکال کر کہا کہ یہ ستارہ ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھو، رات کو چلو دن میں چھپو، کچھ عرصے کے بعد تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ یہ حیا تھا جس نے پتھر کو بھی موم کر دیا۔ یہ تو پرانا قصہ ہے، چند دنوں کا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان ہمارا تبلیغی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گیا ہے، تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچین ہو؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں، اگر آپ شادی کر دو تو میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر رہے ہو؟ وہ کہنے کہ میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے، میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو۔ میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے۔